أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله آگا الطيبين مائک آن کیجیے آپ نے. الطاهرين. عجل فرجهم. آج ہمارا درس بحث امامت میں جس کا عنوان ہے امامت کیا ہے. پہلے والے درس میں ہم نے جو گزشتہ دروس پڑھے ہیں ان میں کیا تھا کہ کیا یہ بحث یعنی بحث امامت تفرقے کا سبب بنتی ہے، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ بہت ایسے لوگ اس کو جو ہے وہ بہانہ بنا کر اس بحث کو دبانا چاہتے ہیں اور بحث کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ان بحثوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، ان سے امت میں اختلاف ہوتا ہے، حالانکہ اس سے ان کا مقصد امت کو مغالطے میں ڈالنا ہے. دوسرا یہ سوال ہے امامت کیا ہے، امامت کسے کہتے ہیں، امام کیا ہے، امامت کیا ہے. یعنی امام جیسا کہ اس کے عنوان سے واضح ہے مسلمانوں کے پیشوا یا رہبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. امام جیسے کہ اس کے عنوان سے واضح ہے مسلمانوں کے پیشوا یا رہبر کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور مذہب شیعہ کے اصول و عقائد کے اعتبار سے امام معصوم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہر طرح سے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہو. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکتب و مذہب کا بانی ہوتا ہے. پیغمبر جو ہیں، جو پیغمبر ہیں وہ مذہب کے بانی ہیں، اور امام اس مکتب و مذہب کا محافظ و نگہبان ہوتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے لیکن امام پر وحی نازل نہیں ہوتی. امام پیغمبر سے تعلیمات حاصل کرتا ہے اور غیر معمولی علم کا حامل ہوتا ہے. صحیح، امام پیغمبر سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے. جیسے نبی کے پاس علم ہوتا ہے ایسے ہی نبی کے جانشین اور ان کے خلیفہ امام کے پاس علم ہوتا ہے. اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام معصوم صرف اسلامی مملکت کا پیشوا ہی نہیں ہوتا. یعنی اہل تشیع کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، نظریہ ہے کہ امام معصوم صرف اسلامی مملکت کا پیشوا نہیں ہوتا بلکہ روحانی و مادی رہبری اور ظاہری و باطنی رہبری. مختصر یہ کہ اسلامی معاشرے کی ہر جہاد سے قیادت پر فائز ہوتا ہے. یعنی صرف اسلامی مملکت کا پیشوا ہی نہیں ہوتا امام جو ہے، بلکہ وہ روحانی و مادی اور ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے اسلامی معاشرے کا ہر جہت سے کیا ہوتا ہے، اس کی قیادت پر فائز ہوتا ہے. نیز اسلامی عقائد و احکام کی حفاظت کا بھی بغیر کسی خطا اور انحراف کے ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے. لیکن اہل سنت امامت کی اس طرح تشریح نہیں کرتے. یعنی اہل تشیع کیا کہتے ہیں کہ امام معصوم صرف حکومت کا پیشوا نہیں ہوتا بلکہ روحانی و مادی رہبری اور ظاہری و باطنی رہبری. مختصر یہ کہ اسلامی معاشرے کی ہر جہاد سے قیادت پر فائز ہوتا ہے. صحیح ہے، تمام جہاد سے اسلامی معاشرے کی قیادت پر وہ فائز ہوتا ہے. اور نیز اسلامی عقائد و احکام کی حفاظت کا بھی بغیر کسی خطا اور انحراف کے ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خدا کا برگزیدہ ہوتا ہے. اسے بندے نہیں چنتے بلکہ اسے اللہ منتخب فرماتا ہے. اللہ عز و جل منتخب فرماتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اعلان کراتا ہے اور اعلان کرایا ہے. صحیح ہے. اور جبکہ یہ عقیدہ اہل سنت کے یہاں نہیں ہے. نہ وہ امام کو معصوم مانتے ہیں، یعنی خلیفہ رسول کی بات کرتے ہیں، یعنی امام ہمارے خلیفہ رسول. تو خلیفہ رسول جو ہے جو امت کا پیشوا ہوتا ہے نبی کے بعد، ہمارے نظریے کے عقیدے کے اعتبار سے وہ امام یا خلیفہ کہا جاتا ہے. لیکن برادران اہل سنت جو خلیفہ رسول جس کو مانتے ہیں جو نبی کا جانشین ہوتا ہے، تو شیعہ مذہب کے عقیدے کے اعتبار سے وہ معصوم بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، جیسے نبی کا علم ہوتا ہے ایسے اس کا علم ہوتا ہے، اور وہ دین و دنیا دونوں کی رہبری کرتا ہے امت مسلمہ کی.
اور اس سے کسی خطا اور غلطی کا اور انحراف کا امکان نہیں ہوتا، بلکہ وہ امت کو غلطی اور خطا اور انحراف سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے۔ اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے یہاں یا برادران اہل سنت کے یہاں امامت کے بارے میں یا خلافت کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ جو عقیدہ اہل شیعہ تشیع میں پایا جاتا ہے کہ امام کو اللہ منتخب کرتا ہے، خلیفہ کو اللہ منتخب فرماتا ہے، خلیفہ رسول کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، یا مثلا جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے یا وہ عالم ہوتا ہے، اور وہ صرف جو ہے وہ اسلامی حکومت کی رہبری نہیں کرتا بلکہ دین و دنیا دونوں کی رہبری کرتا ہے، امت کو گمراہ ہونے سے بچاتا ہے، منحرف ہونے سے بچاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں جو عقیدہ ہے امامت و خلافت کے بارے میں وہ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ یہ نہیں مانتے کہ خلیفہ رسول کو اللہ چنتا ہے، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ مثلا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، صحیح، وہ یہ نہیں مانتے کہ سب سے بڑا مثلا جو ہے وہ یعنی وہ معصوم ہوتا ہے، صحیح ہے، بلکہ وہ صرف حاکم مانتے ہیں بس۔ تو بہرحال اگر خلافت میں خلیفہ رسول حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا چنا ہوا حاکم ہو، معصوم ہو، عالم ہو، تو یہ خلیفہ زیادہ بہتر ہوگا، یہ وہ خلیفہ زیادہ بہتر ہوگا جسے لوگ مل جل کے چن لیں گے، انسان مل جل کے چن لیں گے۔ انسان تو بہت سارے معاملات میں خطائیں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں انسان، تو ایسا تو نہیں کہ وہ خلیفہ چننے میں غلطی کر دیں۔ یہ ذمہ داری، یعنی نبی کا خلیفہ چن رہے ہیں، تو جب نبی کا خلیفہ چن رہے ہیں تو نبی کا خلیفہ، نبی خود اپنا خلیفہ چنے یہ بہتر ہوگا یا امت ان کا خلیفہ چنے؟ کیا نبی کے برابر ذہن رکھتی ہے امت؟ کیا نبی کے برابر رکھتی ہے امت کہ وہ نبی کا خلیفہ نبی کے اعتبار سے چن لے؟ خلیفہ کا مطلب وہی تو ہوتا ہے جو جس کی جگہ پر آ رہا ہے، تو جو نبی کی جگہ پر آ رہا ہے تو اس میں نبی کی صفات تو ہونی چاہیے نا، نبوت کے علاوہ، نبوت کے علاوہ اس میں نبی کی صفات ہونی چاہیے۔ نبی عالم تھے تو عالم ہو، نبی معصوم تھے تو وہ معصوم ہو، نبی حاکم تھے تو وہ حاکم ہو، نبی چاہے وہ غلطی نہیں کرتے تو وہ غلطی نہ کرے، نبی امت کو انحراف سے بچاتے تھے تو وہ پسند ہے وہ انحراف سے بچائے، نہ کہ صرف بس ایک اس کے اندر ہو بس حاکم ہو، باقی کون ذمہ دار ہوگا؟ باقی کیوں ذمہ دار ہوگا؟ امت کو گمراہی سے کون بچائے گا؟ امت کی قیادت دین اور دنیا کے اعتبار سے کون کرے گا؟ دنیا کے اعتبار سے چلیے آپ نے کر دی، حاکم ہو گئے، دین کے اعتبار سے امت کی قیادت کون کرے گا؟ اگر وہ عالم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، تو بہرحال یہ لمحی فکریہ ہے، غور کرنا چاہیے۔ تو ضروری ہے کہ جو نبی کا جانشین ہو، سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے، اللہ اس کو معین فرمائے، اللہ اس کو جو ہے وہ معین فرمائے، اللہ کی طرف سے وہ بنایا گیا ہو، کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو جو نبی کا نائب ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ نائب کا مطلب، خلیفہ کا مطلب ہے جو جس کی جگہ پر آ رہا ہے۔ لیکن اہل سنت امامت کی اس طرح تشریح نہیں کرتے، وہ امام کو صرف اسلامی معاشرے کا حاکم سمجھتے ہیں، بالفاظ دیگر ہر دور اور زمانے کے حکمرانوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور مسلمانوں رہبروں کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، بس اتنا ہے، صحیح۔ تو بھائی جو خلیفہ رسول ہے وہ رسول جیسا ہونا چاہیے نا، ویسے تو سمجھا ہے وہ نبوت کے علاوہ بھائی نبی تو نہیں ضروری کہ نبی ہو، کہ نبی ہمارے نبی آخری نبی ہے تو نبی تو نہیں ہو سکتا، لیکن باقی جو صفات ہیں وہ تو ہونے چاہیے۔ البتہ آئندہ اس بات میں ہم یہ واضح کریں گے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ کے ایک نمائندے کا وجود ضروری ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک امام معصوم زمین پر ہمیشہ ہو، تاکہ وہ خدا کے قانون کی حفاظت اور طالبان حق کی رہبری اور رہنمائی کر سکے، اور اگر کسی وجہ سے انسانوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے تو اس کے نمائندے احکام الہی کی تبلیغ اور اسلامی حکومت کی تشکیل کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے تو یہ کہ اول تو جو نبی کا نائب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، جانشین ہے، وہ ان کاموں کو انجام دے، اور اگر وہ کسی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، مسلمانوں کی امت کے درمیان سے وہ چلا جائے، یعنی ظاہری طور پر نہ نظر آئے ان کو، اوجھل ہو جائے نگاہوں سے امت کی، تو جو اس کا نمائندہ ہو وہ احکام الہی کی تبلیغ بھی کرے، جو اس امام کا خلیفہ کا نمائندہ ہو وہ احکام الہی کی تبلیغ بھی کرے اور اسلامی حکومت کی تشکیل کی ذمہ دار بھی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے نظریے کے اعتبار سے مذہب اہل بیت علیہ السلام کے
اعتبار سے، اہل تشیع کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ یہ ہے ایک خلیفہ اور امام کے بارے میں. جو خلیفہ رسول ہوتا ہے وہ رسول کے جیسا ہی ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ رسول نبی ہے اور ہمارے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، کوئی نبی نہیں آئے گا. لہٰذا جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، جانشین ہے، وہ نبی تو نہیں ہے، باقی تمام صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. یعنی معصوم بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوتا ہے، برگزیدہ ہوتا ہے، اللہ اسے معین فرماتا ہے. کیونکہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں انسان، ہماری اتنی نظر گہری نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے خلیفہ کو چن سکیں. کیونکہ اللہ کے رسول کو خود اللہ نے چنا ہے، تو جو ان کا خلیفہ ہے تو اس کو بھی اللہ ہی چنے گا. ظاہر ہے، ورنہ تو ہم یہ اشتباہ کر سکتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں چننے میں اپنے، ہمارا چناؤ غلط ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھتے ہیں آپ روزانہ جو لوگ چنتے ہیں غلطی کر دیتے ہیں، بعد میں ان کو پچھتاوا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ذمہ داری، یہ کام اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں ہے. اور جیسا کہ انشاءاللہ آئے گا بھی، اور ہم نے بیان بھی کیا بار بار اس چیز کو کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بار بار چپے چپے پر اس بات کا اعلان کیا ہے. لیکن دعوت ذوالعشیرہ سے اور آخر وقت تک بار بار اعلان کیا ہے، چپے چپے پہ، جگہ جگہ پہ، الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ الفاظ میں، کلمات میں اپنے خلافت اپنے بعد آنے والے خلیفہ اور خلفاء کا یہ تعارف کرایا ہے. طریقے سے ذوالعشیرہ سے لے کر اور غدیر تک، اور غدیر سے لے کر آپ کے آخری وقت تک بہت ساری حدیث و روایات، بہت ساری برادران سنت کے یہاں اور اہل تشیع کے یہاں، یعنی طرفین کے یہاں وہ روایتیں پائی جاتی ہیں جن سے خلافت اہل بیت علیہ السلام ثابت ہوتی ہے. اور ایک مرتبہ نہیں، بار بار، اور ایک طریقے سے نہیں، متعدد طریقے سے، متعدد انداز میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تعارف کرایا کہ میرے بعد یہ میرے خلیفہ ہوں گے، میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، میرے بعد یہ جانشین ہوں گے، میرے بعد یہ امت کے لوگ سنبھالیں گے، میرے بعد یہ امت کے ذمہ دار ہوں گے، امت کو گمراہی سے بچائیں گے، امت کو دین دنیا، امت کی رہبری دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی یہ کریں گے. بارہا اور مختلف اور متعدد مقامات پر اور مختلف طریقوں سے ایسا اللہ کے رسول نے کیا ہے، جس کی گواہ روایات اور تواریخ سب ہیں. اور روایات میں بھی اور تواریخ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اپنے خلیفہ کو معین کے بغیر نہیں گئے ہیں، بلکہ آپ اپنے خلیفہ کو معین کر کے گئے ہیں. یہ بات ثابت ہے، انشاءاللہ آگے دروس میں آئے گی. نکتفی اللہ مقدار، باقی انشاءاللہ غدن سے جی. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.